अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। मैं जहाँ हूँ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में, यहाँ अभी 3 अप्रैल 2026 और जुमे के दिन की शाम है। लेकिन बरसगीर हिंदुस्तान, पाकिस्तान में मशरिक़ वस्ता में अब हम 4 अप्रैल 2026 और हफ़्ते की सुबह की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे सामने एक ऐसी डेवलपमेंट हुई है जिससे अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुज़िश्ता चंद घंटों में जो सियासी मुश्किलात हैं, उसमें बेइंतहा इज़ाफ़ा हो गया। लेकिन इनकी तरफ चलने से पहले, इसकी डिटेल्स की तरफ चलने से पहले, मैं आपको याद करवाना चाहता हूँ कि 4 अप्रैल 2 की जो तारीख़ है, 4 अप्रैल का जो दिन है, जो तारीख़ है, इसकी पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर बड़ी गैर मामूली अहमियत है। इस दिन पाकिस्तान के ट्वाइस इलेक्टेड 2 दफ़ा मुंतखब होने वाले पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर को, जो पाकिस्तान की तारीख़ में इस किस्म का सियासतदान, इतना ज़ीरक, इतना पढ़ा लिखा, इतना समझदार सियासतदान जो है, वो बहुत ही कम कोई आया है। 2 ही बुनियादी तौर पे सियासतदान हैं 80 बरस की तारीख़ में, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद, एक ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और दूसरे इमरान खान, जिन्हें अब इस वक़्त अडयाला जेल में 2 बरस से बहुत ज़्यादा महीने हो चुके हैं। लेकिन 4 अप्रैल 1979 को, 1979 में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को पिंडी में एक जेल में फांसी दी गई। उस वक़्त के फ़ौजी डिक्टेटर आमिर जनरल ज़ियाउल हक के अहकामात पे, उस पे पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को एक जुडिशल ड्रामे के तौर पे इस्तेमाल किया गया। सभी लोग आज एग्री करते हैं कि वो बुनियादी तौर पे एक जुडिशल मर्डर था। बुनियादी तौर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को उस जुर्म के लिए इस्तेमाल किया गया था। इसकी पाकिस्तान की तारीख में बड़ी गैर मामूली अहमियत है। पाकिस्तान की तारीख में बेतहाशा जबर इंट्रोड्यूस हुआ जब एक ट्वाइस इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को इस तरह से बुनियादी तौर पे कत्ल किया जनरल ज़ियाउल हक ने, अपने इक़्तिदार को महफूज करने के लिए। बड़ी थियरीज़ हैं, हेनरी किसिंजर का रोल था, इसका रोल था, उसका रोल था, और इन तमाम थियरीज़ का बुनियादी मकसद ये था कि जनरल ज़ियाउल हक और पाकिस्तान की फ़ौजी जो डिक्टेटर्स हैं, उन पे से जो ब्लेम आता है, जो आंच आती है, उसको कम किया जाए। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी अमेरिका का, ये कोई अमेरिका की साज़िश नहीं थी। ये ख़ालिसन जनरल ज़ियाउल हक के ज़ाती मफ़ादात, ज़ाती तौर पे अपने आप को महफूज़ करने की, ये उनकी एक कोशिश थी। मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसके हवाले से एक अलग डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियो भी आपके लिए रिकॉर्ड करूँ। लेकिन मैं जब भी मुझे मौका मिलता है ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का ज़िक्र करने का, तो मैं आप में से उन तमाम नादान लोगों को याद करवाना चाहता हूँ कि आपके दिमागों के अंदर बहुत सा कचरा डाला गया जब पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने प्रोपेगेंडा करके आपके ज़हनों में ये बेवकूफ़ी का अंसर ऐड किया। आपको ये कहा कि नहीं, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो 1971 की ट्रेजेडी के लिए ज़िम्मेदार था। और जो लोग इसमें बिलीव करते हैं, उससे सिर्फ़ ये पता चलता है कि पाकिस्तान के अंदर जो जीएचक्यू का प्रोपेगेंडा है, उसकी शिद्दत कितनी ज़्यादा है, उसकी चालाकी कितनी ज़्यादा है, कि अच्छे बड़े समझदार लोग आज तक जो है, उन्होंने अपना ईगो इश्यू बनाया हुआ है ये समझने के लिए कि 1971 की ट्रेजेडीज़ के लिए ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ज़िम्मेदार था। वो एक स्टेटमेंट उठा ली लाहौर की, जिसको बुनियादी तौर पे मैनिपुलेट किया गया, जिसकी कोई हकीकत नहीं थी, इधर तुम उधर हम। दैट वाज़ अ टोटल नॉनसेंसिकल इश्यू। लेकिन 50 बरस के बाद भी लोगों को इसकी बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। ये बड़ा ज़रूरी है कि आप अपने दिमाग का इलाज करें और अपने दिमाग के अंदर जो प्रोपेगेंडा डाला हुआ है पाकिस्तान के फ़ौजी डिक्टेटरों ने, उसे निकालें, ताकि आप एक सूरज की सुबह को देख सकें और किसी मुस्तकबिल की तरफ आप आगे बढ़ सकें। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो एक और बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी, बाकी तमाम तो उसकी, हर सियासतदान की बड़ी कमज़ोरियाँ होती हैं, उसकी बहुत सी कमज़ोरियाँ थीं, लेकिन उसकी जो एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी कि 1971 के डिज़ास्टर के बाद उसने हिंदुस्तान की उस वक़्त की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो प्राइम मिनिस्टर थीं जनाब इंदिरा गांधी, उनके साथ एक इंतहाई सक्सेसफुल शिमला डायलॉग किया, जिसके नतीजे में पाकिस्तान को एक बहुत ही ऑनरेबल उन्होंने डील दिलवाई, जिसमें 93,000 पाकिस्तान के, जिसमें सारे फ़ौजी नहीं थे, शायद 40-50 हज़ार फ़ौजी थे, बाकी सिविलियन थे, मुख्तलिफ़ महकमों के लोग थे, सिविलियन पॉपुलेशन थी। उनको रिहा भी करवाया, उनको बहुत इज़्ज़त से वापस भी लाया, और जो 193 पाकिस्तान के ऐसे फ़ौजी अफ़सर थे, जिनके ऊपर बांग्लादेश की हुकूमत जो है, वो उनके ऊपर इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्ज़ी का, ह्यूमन राइट्स का और वॉर क्राइम्स के मुकदमे चलाना चाहती थी, वो मुकदमे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने नहीं चलने दिए। एक तरफ शेख मुजीब को ऐसा हैंडल किया, दूसरी तरफ से दुनिया को हैंडल किया, चीन को हैंडल किया, इंदिरा गांधी को किस तरह से समझाया, तो ये उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी।
बहरहाल 4 अप्रैल की नस्बत से ये मैंने कमेंट्स करने थे। अब मैं आता हूँ उस चीज़ में कि क्यों गुज़िस्ता चंद घंटों में ऐसी एक डेवलपमेंट हुई है, जिससे अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप, उनके जो सेक्रेटरी वॉर हैं, पीट हेगसेथ और पेंटागन के मसाइल में बेहद इज़ाफ़ा हो गया है। वॉशिंगटन पोस्ट ने अब से 4 या 5 घंटे पहले एक स्टोरी रन की, जिसमें पहले उन्होंने ये कहा कि 2 F-15s जो हैं यूनाइटेड स्टेट्स के गिर गए। अब वो स्टोरी रिवाइज़ होगी, अब वो एडिट हो गई है, अब वो सिर्फ़ 1 F-15 है जो गिरा है वेस्टर्न ईरान में। एक A-10 जो इनका बहुत ही खतरनाक जहाज़ है, वो गिरा है, और एक 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स जो रेस्क्यू मिशन में थे, वो बहुत बुरी तरह से ज़ख्मी हुए। बहुत से ब्लैक हॉक थे, लेकिन जो ऑपरेशन किया जा रहा था, मेरा ख़्याल है रेस्क्यू ऑपरेशन था, उसमें कई ब्लैक हॉक थे, लेकिन 2 ब्लैक हॉक जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हुए हैं, मतलब इंजर्ड हुए, हिट हुए हैं, और उसके अंदर जो लोग थे ब्लैक हॉक्स के अंदर, जो रेस्क्यू टीम्स थी, वो भी ज़ख्मी हो गए। अब ये क्लियर नहीं है कि ये लॉसेस जो सारे अब रिपोर्ट किए हैं वॉशिंगटन पोस्ट ने, बिकॉज़ पेंटागन ने, अमेरिका की हुकूमत ने इसको ऑफ़िशियली तौर पे इसके ऊपर किसी किस्म का कमेंट नहीं किया, लेकिन अब इसको दुनिया के मीडिया ने इसे एब्ज़ॉर्ब कर लिया है। वॉशिंगटन पोस्ट की जो स्टोरी है, ये नया इसे कहते हैं इंसिडेंट है, जो गुज़िश्ता 12 या 10 घंटों में हुआ है, या ये वो इंसिडेंट है जो 1 दिन पहले इरानियन IRGC ने क्लेम किया था, जब उन्होंने कहा था कि हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर एक F-15 को मार गिराया है, और उस वक़्त पेंटागन ने कहा था ये बकवास है, ये बार-बार इस किस्म की क्लेम करते हैं, और हमारे तमाम F-15 जो हैं, F-15 हमला करके वापस आ चुके हैं। तो ये सिचुएशन इस वक़्त क्लियर नहीं है कि ये क्या है, बिकॉज़ जो वॉशिंगटन पोस्ट की स्टोरी है, जो पिछले मैंने बताया आपको 4 से 6 घंटे पहले आई है, वो इन 4-6 घंटों में 3 दफ़ा रिवाइज़ हो गई है। जो पहली स्टोरी थी, उसमें मैंने आपको बताया कि 2 F-15s का ज़िक्र था, अब वो 1 रह गया है, वो सिरे से अब 2 वाली स्टोरी आपको मिल ही नहीं रही कहीं पे। प्लेन फैक्ट्स अब हम देख लें कि इस वक़्त जो स्टोरी स्टैंड करती है वो क्या है। वो ये है कि वेस्टर्न ईरान के ऊपर एक F-15 जिसके 2 क्रू मेंबर थे, एक पायलट था, एक उसके साथ सिस्टम या था, या एम्यूनेशन को हैंडल कर रहा था। वो F-15 गिर गया है, ज़ाया हो गया है, जिसमें से एक जो उसका सर्विसमैन था, पायलट था या दूसरा था, उसको रेस्क्यू कर दिया गया, और एक के लिए कॉम्बैट एंड सर्च ऑपरेशन जो है वो मसलसल जारी हैं। फिर ये भी स्टोरी एडमिट करती है कि एक जो A-10 है वो तबाह हो गया है, लेकिन वो तबाह होने से पहले उसका पायलट जो था, उसने बड़ी महारत का सबूत दिया। वो उसको ईरान से निकाल के कुवैत तक ले आया, और कुवैत में उसने अपने आप को पैराशूट कर लिया, जहाज़ जो है वो तबाह हो गया। उसके अलावा 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स जिनको भेजा गया था रेस्क्यू के लिए, अच्छा 2 को नहीं भेजा गया, बहुत सौ को भेजा गया। ये अपने पायलट्स को रेस्क्यू करना चाहते थे। उसकी कोई डिटेल्स अखबार ने या अभी तक मीडिया ने हमारे से शेयर नहीं की कि इन रेस्क्यू ऑपरेशंस में इन्होंने ग्राउंड में लैंड किया, वहाँ लोगों के साथ इनका क्या इंटरेक्शन हुआ। अपेरेंटली जिस इलाके से इन्होंने रेस्क्यू किए हैं, वहाँ पे लोग ही थे। वहाँ पर इसे कहते हैं ईरानियन मिलिट्री IRGC की प्रेजेंस नहीं थी। ये एक लेसर पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं, जिस तरह हमारे आज़ाद कश्मीर के अंदर जब अभिनंदन का जहाज़ गिरा था, और अभिनंदन ने पैराशूट किया था 2019 के कॉन्फ्लिक्ट में, तो आपको पता है कि अभिनंदन लोगों के हाथ में आ गया था। हिंदुस्तानी पायलट और पाकिस्तानी आर्मी ने फिर उसको वहाँ से रेस्क्यू किया था। उसकी मज़ीद भी डिटेल्स मैं आपको शेयर करता हूँ, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अब ये जो एक मिसिंग पायलट है, उसको लोकल लोग भी ढूंढ रहे हैं, और उसको US कॉम्बैट सर्च ऑपरेशन भी उसको ढूंढने की कोशिश कर रहा है। कौन उस तक पहले पहुंचता है, ये इस वक्त का एक ड्रामा है। ईरान की मिलिट्री ने लोगों से ये अपील की है कि अगर आप पायलट तक पहुँचे तो उसे प्लीज़ मिसट्रीट ना करें, उसे सिर्फ गिरफ्तार करें, उसको अरेस्ट करें। सो मिलिट्री अभी तक वहाँ तक नहीं पहुँच सकी। ज़हन में रखें कि ईरान की ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है उसके सेंटर में पाई जाती है, वेस्ट टू सेंटर पाई जाती है, और वेस्टर्न ईरान के ऊपर इतनी पॉपुलेशन नहीं है जितनी है ईस्टर्न में भी ज़्यादा नहीं है। ईरान बहुत बड़ा मुल्क है, इसे कभी भी मत भूलिए कि पाकिस्तान जिसकी आबादी 25 करोड़ है, उसका रकबा जो है वो तकरीबन 3,30,000 मील है, जबकि ईरान जिसकी आबादी 9 करोड़ है, पाकिस्तान से आधी से भी खासी कम है, उसका रकबा पाकिस्तान से तकरीबन दुगना है, और 6,30,000 मील स्क्वायर माइल्स का उसका इलाका पाया जाता है। तो अब इसको ये देखें कि जब ईरान की मिलिट्री कहती है कि पायलट को मिसट्रीट ना करें, तो मुझे याद आ जाता है कि 2019 में जब हिंदुस्तानी पायलट जो थे अभिनंदन, वो आज़ाद कश्मीर के एरिया में पैराशूट करके जब उनका जहाज़ तबाह हो गया था, तो वहाँ पे जब उन्होंने पैराशूट करके लैंड किया, तो वो लोगों के हाथ लग गए थे, और लोगों ने उनको बहुत मारा। फिर पाकिस्तानी मिलिट्री ने उनको रेस्क्यू किया था। इससे हिंदुस्तान के मीडिया में, पाकिस्तान की मीडिया में इससे बहुत ज़्यादा डिस्कस किया गया। लेकिन यहाँ एक बड़ा कंट्रास्ट है, जिसको हमें हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोगों को समझने की ज़रूरत है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो एयर फोर्सेस हैं अपनी 80 बरस की तारीख में, दे आर एक्सट्रीमली प्रोफेशनल एयर फोर्सेस। उन्होंने कभी भी कोई एक्सीडेंट हो गया हो कि कोई गांव की पॉपुलेशन हिट हो गई हो, कोई सिविलियन एरिया उसके रास्ते में आ गया हो, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान की एयर फोर्सेस ने, अनलाइक द इसराइली एंड अमेरिकन एयर फोर्सेस एंड वेस्टर्न एयर फोर्सेस, उन्होंने कभी भी नॉन प्रोफेशनल टारगेट्स हिट नहीं किया। उन्होंने हमेशा
ملٹری جو اہمیت کے ٹارگٹس ہیں اس کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے، ملٹری انہوں نے بیسس کے اوپر حملہ کیا ہے، انہوں نے اور اس قسم کی چیزوں کو حملہ کیا ہے۔ انہوں نے کبھی بھی لوگوں کے اوپر حملہ نہیں کیا۔ سویلین پاپولیشنز کو دانستہ طور پہ نہ ہندوستان نے نشانہ بنایا، نہ پاکستان نے نشانہ بنایا، نہ 65 میں بنایا، نہ 71 کے اندر بنایا، نہ کارگل کے اندر بنایا۔ کارگل میں تو خیر ایئر فورس کی انڈکشن نہیں تھی، نہ ہی جو اور جھڑپیں ہوئی ہیں اس میں اس کا نشانہ نہیں بنایا گیا۔ ہاں، اب نریندر مودی نے ایک نیا ایلیمنٹ ایڈ کر دیا اس میں کہ ہم یہ ٹیررسٹ کو اٹیک کر رہے ہیں مختلف اسے کہتے بیسس میں، جو ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ ایک انہوں نے بہت زیادہ ایک ایسکلیشن ایسی کر دی ہے اس وار تھیٹر کے اندر، جو بدقسمتی سے کہ وہ نہ کرتے تو بہت زیادہ بہتر ہوتا، اس کی بڑی لانگ ٹرم امپلیکیشنز ہیں۔ لیکن یہاں جو پائلٹ اگر امریکن مل جاتا ہے لوگوں کو، تو یہ ان لوگوں کو ملے گا جن کو یہ معلوم ہے کہ یہ امریکن پائلٹس جو ہیں وہ اسکولوں پہ بھی حملے کر رہے ہیں، وہ ہاسپٹلس پہ بھی حملے کر رہے ہیں، وہ فارمیسیز اور فارماسیوٹیکل پروڈکشن فیسلٹیز پہ بھی حملے کر رہے ہیں، جنہوں نے پاسچر جو اسے کہتے ہیں ویکسینیشن سینٹر ہے اس کو بھی اڑا دیا ہے، جو کبھی وہ درجنوں اسکولوں پہ، درجنوں کالجوں پہ، یونیورسٹیز کے اوپر، سول فیکٹریز کے اوپر، بریجز کے اوپر ڈسٹروائے کر رہے ہیں۔ تو جو لوگوں کی فیلنگ ہوگی وہ بھی اسی حساب سے ہوگی۔ امریکہ کے جو ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس یا ڈپارٹمنٹ آف وار ہے، پینٹاگون، اس نے ابھی تک اس صورتحال کے اوپر کوئی کامنٹ نہیں کیا۔ تاہم واشنگٹن پوسٹ نے 3 انڈیپینڈنٹ جو ملٹری آفیشلز ہیں، جنہوں نے جو انونیمس ہیں، جن کے نام نہیں ہیں، انہوں نے اس چیز کو کنفرم کیا ہے کہ یہ معاملات اسی قسم کے ہیں۔ اچھا، اب اس کے ڈائنامکس کیسے چینج ہو جاتے ہیں جنگ کے اس کی وجہ سے؟ اس کے ڈائنامکس اس لیے چینج ہو جاتے ہیں کہ پلینز تو شوٹ ہوتے رہتے ہیں، لاسز ہوتے ہیں، ظاہر جنگ ہو رہی ہے، پارٹ آف دا وار ہے یہ، اس میں ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ ایک ایسی جنگ ہے جسے جنگ ہی نہیں کہا گیا۔ ابھی تک امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس کو ملٹری آپریشن کہہ رہے ہیں، ایکسکرشن کہہ رہے ہیں، پکنک کہہ رہے ہیں، وہ اس کو جنگ نہیں کہتے۔ یہ ایک ایسی جنگ ہے جو کانگریس کی مرضی کے بغیر، کانگریس سے پوچھے بغیر جو ہے، صرف کانگریس کو بعد میں انفارم کیا گیا ہے، یہ کانگریس نے انیشیٹ نہیں کی، اس میں کانگریس سے پوچھا ہی نہیں گیا۔ کانگریس میں صرف ریپبلکنز، ڈیموکریٹس کی 3 ایفرٹس کو، جب وہ اس جنگ کے بارے میں ایک ریزولوشن لانا چاہتے ہیں تو اپنی میجورٹی کو، عددی میجورٹی کو استعمال کرتے ہیں اور اس بحث کو بلاک کر دیتے ہیں، ریزولوشن کو پاس نہیں ہونے دیتے۔ لیکن یہ جنگ کانگریس نے آتھرائز نہیں کی۔ یہ پہلی جنگ ہے اس قسم کی جو اقوام متحدہ نے بھی، یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل نے بھی آتھرائز نہیں کی۔ یہ ایک ایسی جنگ ہے جس کے امریکہ کے تمام جو الائز ہیں، یورپ کے جتنے بھی ممالک ہیں، وہ اس کے خلاف ہیں۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں اس کی بہت زیادہ تفصیلات آپ سے شیئر کی تھیں۔ نہ نیٹو اس جنگ کا حصہ بننے کو تیار ہے، نہ یورپ کے ممالک اس جنگ کا حصہ بننے کے تیار ہیں۔ اور اب انہوں نے بالکل کیٹیگوریکلی، جب پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی نئی اسپیچ کے بعد، تو انہوں نے کھل کے کہنا شروع کر دیا ہے، فرینچ نے، برٹش نے، باقی یورپینز نے، کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے، ہم اس جنگ کا حصہ نہیں بن سکتے، ہمیں اس جنگ میں ڈریگ کرنے کی تمام کوششیں جو ہیں وہ ناکام ہو جائیں گی۔ ہم اس اور یہ ہے کہ یہ، اور ساتھ ہی یہ چیز مسلسل چھپ رہی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جنگ جو ہے نہ صرف غیر ضروری تھی، یہ نہ یہ دانش مندی پہ مبنی نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے جو لیگل ڈپارٹمنٹس ہیں وہ انہیں بتاتے ہیں کہ یہ صریحاً خالصتاً ایک غیر قانونی جنگ ہے۔ اب اس کا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ٹرمپ اور ان کے جو سیکرٹری آف وار ہیں، پیٹ ہیگسیت، اور پینٹاگون کے آفیشل جنرل ڈین کین جو چیئرمین جوائنٹ چیف ہیں، یہ کم از کم 10 سے زیادہ بریفنگ میں کہہ چکے ہیں کہ ہم نے ایران کی تمام تر جو کیپیبلٹی ہے، مسل کیپیبلٹی ہے، ایئر کرافٹ کو ڈاؤن کرنے کی کیپیبلٹی ہے، ساری کی ساری ہم نے تباہ کر دی ہے۔ 3 دن کے بعد ہی کہہ دیا تھا کہ 80% تباہ کر دی ہے، پھر اس کے 2-3 دن کے بعد کہا کہ 90% تباہ کر دی ہے۔ اب وہ 90% اور 100% کو یہ تقریباً 10 سے زیادہ دفعہ ریپیٹ کر چکے ہیں، لیکن پچھلے 24 گھنٹوں سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ کیپیسٹی اور وہ کیپیبلٹی بہت حد تک ابھی بھی موجود ہے، ایک ایسے وقت میں جب کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی فوج مسلسل یہ سوچ رہی ہے کہ ہم ایران کے اوپر گراؤنڈ آپریشن کریں گے، ایک ایسا بڑا اوفینسو کریں گے جس کے ذریعے ہم آبنائے ہرمز کو فری کروا دیں گے انٹرنیشنل ٹریڈ کے لیے، آئل پیسیجز کے لیے۔ اب دوسرا اس میں پوائنٹ نوٹ کریں ملٹری پوائنٹ آف ویو سے کہ یہ ویسٹرن ایران کے اوپر ہوا ہے، جہاں اب تقریباً 40 دن اندازاً ہو چکے ہیں، 1-2 دن کم ہوں گے 40 سے، جہاں پر 2000 پاؤنڈ سے 5000 پاؤنڈ کے بم پھینکے جا رہے ہیں۔ پینٹاگون نے جو اپنی لاسٹ بریفنگ میں فگرز بتائے تو انہوں نے کہا کہ ہم 12300 یا 12400 آپریشن کر چکے ہیں، اینڈ میجورٹی آف دیز آپریشن جو ہیں وہ ویسٹرن ایران کے اوپر ہوئے ہیں۔ اسرائیل بھی اپنی لاسٹ جو ان کی اسٹیٹمنٹس ہیں وہ تقریباً 10,000، اس وقت وہ 8,000 کچھ انہوں نے کہا تھا، تو وہ بھی 10,000 سے آپریشن کر چکے ہیں، یعنی 20,000 سے زیادہ آپریشن ہو چکے ہیں، جس میں 80% سے زیادہ آپریشن اسی ویسٹرن ایران کے اوپر ہوئے ہیں، لیکن ان کی جو کیپیسٹی ہے نیچے سے فائٹ بیک کرنے کی وہ انٹیکٹ ہے۔ اب ایک ایسی چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بہت سے لوگ کہتے ہیں جناب
جنگ بدر میں تو صرف 313 لوگ تھے، جنگ احد میں اتنے لوگ تھے، فلاں اسلام کی جو جنگ ہوئی اس میں مسلمان تھوڑے تھے، یا دنیا میں اور بھی ایسے جنگیں ہوئی اس لوگ تھوڑے تھے۔ یہ جو امریکن وار پیٹرن آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جنگ نہیں ہے، یہ جنگ نہیں ہو رہی، یہ قتل عام ہو رہا ہے۔ بیکاز جنگ جو آپ کے بہت سے لوگوں کے ذہن میں جنگ ابھی تک ہے، جس میں دو فوجیں آمنے سامنے ہوتی ہیں، سپاہی آمنے سامنے ہوتے ہیں، لوگ بہت سے اگزامپل میرا خیال ہے جو 1919 کی یا 1920 کی فرسٹ ورلڈ وار کے بعد گیلیپولی میں جو ٹرکش کی ایلائز کے ساتھ جنگ ہوئی تھی، اس زمانے میں ان کے پاس اس قسم کا توپ خانہ، اس قسم کی ایریل کیپیسٹی نہیں تھی الائڈ فورسز کے بعد، جس میں برٹش تھے، فرینچ تھے، اٹالین تھے، میرا خیال ہے ان کے ساتھ گریک تھے، تو ترکس ان سے گتھم گتھا ہو کے لڑ سکے تھے۔ یہاں تو پلان وار کا یہ ہے کہ فوج کو مار ہی ڈالو، اس کی ساری کیپیسٹی ختم کر دو۔ یہی چیز انہوں نے 40-50 دن کی 47 یا 48 ڈیز کی ایریل بامبنگ میں عراق میں کی تھی، اور جب گراؤنڈ افینسو کیا تھا تو عراق کی جس طرح سے ایک بسکٹ کو آپ چائے میں ڈالتے ہیں اور وہ نرم ہو جاتا ہے، تو عراق کی فوج کی کوئی کیپیسٹی سرے سے بچی ہی نہیں تھی۔ اب انہوں نے تقریباً یہ 40 دن سے یہ بامبنگ کر رہے ہیں تاکہ ویسٹرن ایران کے اندر ان کی کسی بھی قسم کی ملٹری کیپیبلٹی نہ ہو، کوئی زندہ بچے ہی نہ، ان کے پاس کوئی اسلحہ ہو ہی نہ، تاکہ ہم فاتحانہ طور سے نیچے اتریں۔ تو یہ جو لفظ جنگ ہے نا، اس جنگ کو بھی ہمیں کم از کم انڈرسٹینڈنگ کی حد تک ریڈیفائن کرنا چاہیے۔ امریکہ کا جو انہوں نے وار کی اسٹریٹجی ڈیولپ کی ہے، یہ جنگ نہیں ہوتی ہے، یہ دوسری سائڈ کا قتل عام ہوتا ہے۔ جس طرح سے اسپینش جب کونکوسٹادارز جو تھے، وہ انہوں نے 17ویں یا 18ویں صدی میں وہ لاطینی امریکہ میں مختلف جگہوں پہ آئے تھے، تو ان کے پاس اس قسم کی فائر پاور تھی کہ جو لوکل لوگ تھے میکسیکو کے اندر، پیرو کے اندر، ان کے پاس لڑنے کی اور ان سے فائٹ کرنے کی کوئی کیپیبلٹی ایگزسٹ نہیں کرتی تھی، اور انہوں نے کھڑے کھڑے چند منٹوں میں یا گھنٹوں میں لوکل لوگوں کے ہزاروں لوگوں کا انہوں نے صفایا کر دیا تھا۔ یہ وہ چیز تھی جو برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کبھی بھی ہندوستان کے اندر نہیں کر سکی تھی۔ جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں مسلسل امریکہ کی جنگوں میں، یہ بیسکلی طور پہ اسی قسم کی جو کولونائزنگ جو فائر پاور تھی، یہ اس کی ایک ری انیکٹمنٹ ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں۔ جنگ نہیں ہو رہی ہے، بہرحال مطلب یہ ایک سائڈ پہ پوائنٹس تھے۔ اب چیلنج ان کا یہ ہے کہ یہ تو گراؤنڈ افینسو کی پلاننگ کر رہے تھے۔ امریکہ کے صدر کی جو ساری کی ساری تقریر تھی، اس کا مطلب یہ تھا کہ میں جنگ کو جاری رکھوں گا، میں تو ابھی دیکھ رہا ہوں، اور ابھی بہت سی چیزیں ہمیں نہیں پتہ کہ کتنی اور فورسز جو ہیں انہیں پرشین گلف میں بھیجا جا رہا ہے۔ یہ جو ساری کی ساری گرینڈ ڈیزائننگ تھی، اور جو ساری کی ساری ایک ایروگنس تھی امریکہ کے صدر کی، جن کے اوپر پولیٹیکل پریشرز بڑھتے چلے جا رہے ہیں، جس کا میں بھی مزید ذکر کروں گا، اس کے لیے ایک بہت بڑا آپ کہہ لیں کہ سیٹ بیک بھی ہو گیا ہے، اور ایک لمحہ فکریہ جو ہے وہ کھڑا ہو گیا، ایٹ لیسٹ اکارڈنگ ٹو واشنگٹن پوسٹ۔ ابھی اس کو اور بھی لوگ کور کر رہے ہیں، میں اگلے ایک ویڈیو میں زیادہ تفصیلات میں جاؤں گا ان پولیٹیکل چیلنجز کی جو ہیں کھڑے ہوئے۔ سیکنڈ ایشو ہے اس وقت کا پولیٹیکل جو پریشر یا پولیٹیکل کاسٹ انکریز ہو جاتی ہیں۔ پائلٹ اگر ایران کی ملٹری کے ہاتھ میں آ جاتا ہے اور یہ اس کو ریسکیو نہیں کر سکتے، اور وہ اس کو ٹی وی پہ دکھاتے ہیں، تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ایک بہت بڑا سیاسی ڈیزاسٹر ہوگا۔ پھر آپ دیکھیں گے ایک نیا پروپیگنڈا شروع ہو جائے گا۔ وہ نیا پروپیگنڈا یہ ہوگا کہ اکارڈنگ ٹو دی ملٹری لا، حالانکہ یہ جنگ ٹوٹل غیر قانونی ہے، لیکن اکارڈنگ ٹو دی ملٹری لا، یونائٹڈ نیشن کے قانون کے تحت، فلاں فلاں جنگ کے قانون کے تحت، فلاں جو ہے کتاب میں یہ لکھا ہوا تھا، فلاں زمانے میں یہ لا پاس ہوا تھا، تو یہ پائلٹ کے اس قسم کے حقوق ہیں جن کو کہ IRGC اور ایران جو کہ سیویجز ہیں، جو جنگلی ہیں، جو ان سویلائزڈ ہیں، وہ قوم ہے جو خود جس کی اپنی ہسٹری 400 سال کی نہیں ہے، لیکن اس قوم کو یہ ان سویلائزڈ اور سیویجز کہتے ہیں، جس کی ہسٹری 3000 سال سے بھی زیادہ کی ہے۔ بہرحال یہ سیویجز ہیں، یہ جنگلی ہیں، یہ ٹیررسٹ ہیں، یہ پائلٹ کو کیسے دکھا رہے ہیں، یہ فلاں قانون کی خلاف ورزی ہوگی ہے، پھر یورپینز کے اوپر پریشر ہوگا، پھر نیٹو کے اوپر پریشر ہوگا، پھر اقوام متحدہ پہ پریشر ہوگا کہ یہ پائلٹ جو ہے اس کو نہ دکھائیں، اس کا ذکر کوئی نہ کیا جائے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ بھی ڈرامہ، اگر یہ پائلٹ IRGC کے ہاتھ آ گیا تو آپ یہ ڈرامہ بھی دیکھنے والے ہیں بہت جلدی۔ اور پھر میں نے آپ کو بتایا کہ ڈفرینس یہ ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے پائلٹ کو، آف کورس پاکستان میں 2 دفعہ ایسا ہوا ہے، میرا خیال ہے کارگل میں بھی ہوا، پھر اس کے بعد ابھینندن 2 دفعہ۔ پاکستان واز ویری لکی، انڈیا نیور ہیڈ دیٹ اپرچونٹی۔ تو پاکستان نے 2 دفعہ انڈیا کے پائلٹس کو اٹموسٹ رسپیکٹ سے ٹریٹ کیا ہے۔ ابھینندن کو بھی وہ خواہ ایک کٹ بنائی ہوئی ہے کہ چائے کیسی تھی، لیکن اس سے پہلے بھی مجھے اس پائلٹ کا نام بھول گیا، پتہ نہیں نکیتا یا سم تھنگ اس کا نام تھا، جو 1909 میں کارگل میں پاکستان کے پیراشوٹ ہو کے پاکستان کی سائڈ پہ آ گیا تھا، اور اس کو پرل کانٹیننٹل پنڈی میں ٹھہرایا گیا تھا، اس کو بہت زبردست طریقے سے ٹریٹ کیا گیا تھا۔ لیکن وہ ٹریٹمنٹ بنتا ہے یہاں، وہ ٹریٹمنٹ بنتا نہیں ہے ویسے، کیونکہ جو ان پائلٹس نے کیا ہے، اسکولوں پہ حملے، برجز کے اوپر حملے، سول پلانٹس کے اوپر حملے، کالجز کے اوپر حملے، یونیورسٹیوں کے اوپر حملے، برجز کے اوپر حملے، یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے کہ
کیا یہ پائلٹس اسی عزت کے اور شرافت کے مستحق ہو سکتے ہیں جس طرح سے انڈیا یا پاکستان کے پائلٹس کو ایک دوسرے کو ٹریٹ کرنا چاہیے؟ دیٹس اے کوشچن بگ بہت. بہرحال میں اب آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ اسکاٹ رٹر کے حوالے سے ایک ویڈیو چل رہی ہے اسکاٹ رٹر اپڈیٹ میں، جس کو 3 لاکھ سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں. میں نے بھی اس کو پورا دیکھا اور میرے بھی ہوش سارے 14 طبق اس پہ روشن ہو گئے، جو یہ کہتی ہے کہ پچھلے 24-36 گھنٹوں میں ایران نے فتح جو 30 ہے یا 300 ہے اس کے حملے کر کے نیوٹم ایئر بیس جو اسرائیل کا، وہاں پہ 40 کھڑے کھڑے F-35 جو ہیں وہ ڈسٹروائے کر دی. بہت انٹرسٹنگ وہ ویڈیو ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ میں بھی بڑا ایکسائٹیڈ ہو گیا اس کو دیکھ کے. میں نے اس کو بلکہ ڈسکس کرنا وی لاگ کے اندر، کیونکہ میں نے کسی اور جگہ سے ایسی خبر نہیں دیکھی تھی. لیکن احتیاط بہرحال مجھے میری نیچر میں ہے. میں نے کیونکہ اگر اتنی بڑی چیز ہوئی ہوتی تو ظاہر ہے ایران کی طرف سے اس کا کلیم ہوا ہوتا. پھر میں نے اس پہ ریسرچ کی، میں نے دیکھا کہ وہ ویڈیو ہی ساری کی ساری بہت خوبصورت بنی ہوئی ویڈیو ہے. وہ اسکاٹ رٹر ہی لگتے ہیں بالکل، جیسے آپ میری کوئی ویڈیو دیکھیں جو میری نہ ہو. اب اس حد تک اے آئی جو ہے وہ ڈیولپ کر چکی ہے، لیکن وہ ایک اے آئی میڈ ویڈیو ہے، وہ اسکاٹ رٹر نے بنائی ہی نہیں. اچھا، میں اتنا امپریس اس لیے ہو گیا کہ وہ ایک چائنیز ایک اکیڈمک ہیں یا پروفیسر ہیں جو مختلف قسم کی ویڈیوز کرتے رہتے ہیں، اور ان کے جو کلیمز ہیں وہ بڑے آؤٹ لینڈش ہوتے ہیں. تو لیکن یہاں پہ وہ چائنیز نہیں تھا جو کینیڈین چائنیز ہے، یہ اسکاٹ رٹر. تو میں نے کہا یہ اسکاٹ رٹر کہہ رہا ہے کہ اسرائیل کے 40 F-35 جو ہیں وہ گراؤنڈ کے اوپر ڈسٹرائے ہو گئے ہیں. 60% آف دی اسرائیلی ایئر فورس جو ہے وہ گراؤنڈ پہ ڈسٹرائے ہو گئی ہے. کرائسس کھڑا ہو گیا ہے، ڈیپ کنسرن ہے سارا کچھ. بہرحال وہ اسکاٹ رٹر کی ویڈیو نہیں ہے. وہ اسکاٹ رٹر اپڈیٹس کی ساری ویڈیو جو ہیں وہ اے آئی سے بنائی جا رہی ہیں، کیونکہ اسکاٹ رٹر کے اپنے ٹویٹر ہینڈل پہ اس قسم کا کوئی ذکر نہیں ہے. میں نے سارا وہ دیکھا ہے. میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں بیکاز آپ میں سے بھی بعض لوگوں نے وہ ویڈیو ڈیفینیٹلی طور پہ دیکھی ہوگی. بہرحال اگلی ویڈیو میں آ کے میں اس کے ڈیپر پولیٹیکل جو امپیکٹ ہے اس کو میں ڈسکس کروں گا. ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے.